السلام علیکم. من کی دنیا کے ساتھ تنویر مفتی. آج کا ٹاپک سوچ، سوال، جو کہ انسانوں کے لیے بہت اہم ہے، خاص کر نفسیاتی دنیا، جو اندر کی دنیا یا من کی دنیا ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے. سوچ سوال اٹھاتی ہے اور پھر ہمیں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ پروسیس کچھ سال پہلے تک تو کوئی اتنا اچھے حوصلہ افزا نہیں تھے. اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں یہاں یورپ آیا اور یورپ کی یونیورسٹی میں مجھے سائیکالوجسٹ انسٹیٹیوشن میں داخلہ مل گیا. تو پہلا وائوا تھا، یعنی زبانی پروفیسر کے سامنے بیٹھنے کا موقع تھا. تو میں اپنے ملک کے حساب سے خوب تھیوریاں یاد کر کے ریفرنس کے ساتھ تیار ہو کے تو میں وہاں پہنچ گیا. تو پروفیسر صاحب جو یہاں کے لوکل پروفیسر تھے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا. تو میں نے اسی وقت یادداشت کا رجسٹر کھولا اور ریفرنس کے ساتھ بولنا شروع کر دیا کہ وہ فلانے سائیکالوجسٹ نے یوں کہا ہے، وہ فلانے نے یوں کہا ہے، وہ فلانے نے یوں کہا ہے. تو 1-2 منٹ تو وہ پروفیسر صاحب سنتے رہے. پھر ان کا کہنا اسٹاپ مسٹر تنویر. پروفیسر کہنے لگا کہ واٹ یو آر ٹیلنگ می آئی آلریڈی نو دیٹ. وہ پروفیسر ہے، وہ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ سائیکالوجسٹ نے یوں کہا. بٹ آئی ایم مور انٹرسٹیڈ ٹو نو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ. کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم، یہ تو سائیکالوجسٹوں نے انہوں نے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری اپنی کیا رائے ہے اس بارے میں، ان تھیوریوں کے بارے میں. 1 منٹ کے لیے مجھے دھچکا لگا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سوال تو مجھے آج تک کسی نے کیا ہی نہیں کہ میرا اپنا کیا خیال ہے یا میری اپنی کیا سوچ ہے. گھر میں پیدا ہوئے تو ماں باپ سوچتے تھے، بڑا بھائی سوچتا تھا، اور اگر کبھی سوچ آ گئی یا سوال اٹھا بھی دیا تو الٹی ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی. تم بڑے ہو یا ہم بڑے ہیں، ہم جانتے ہیں زیادہ، تم جانتے ہو زیادہ، چپ کرو، بے ادبی ہے، یہ احترام نہیں ہے، تم آگے سے سوال کرتے ہو، سوچتے ہو. اسکول میں ماسٹر سوچتا تھا، وہ کبھی امتحان میں اپنی طرف سے کبھی کچھ لکھ بھی دیا تو الٹا ماسٹر ناراض ہوتا تھا کہ اوے یہ کہاں سے تم لکھ کے لے آئے، یہ کہاں سے لے آئے ہو، یہ تو کتاب میں ہے ہی نہیں ہے. مسجد میں مولوی صاحب سوچتے ہیں. یعنی ہم کب سوچتے ہیں، میں کب سوچتا، مجھے سوچنے کا موقع کب دیا گیا. ہمیں روکا جاتا ہے سوچنے سے، ہمارے سوچ کے سوال اٹھنے کے پروسیس کو بھیج دیا جاتا ہے. ہمارے اداروں میں، ہمارے گھروں میں شروع ہی سے مختلف ناموں سے سوچ اور سوال کے اوپر پیرا. ممتاز مفتی صاحب کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل، میرا خیال ہے اس کا عنوان احترام تھا، وہ اخبار جہاں میں ایک باری چھپا تھا، بہت پرانی بات ہے. اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کی نشاندہی کی تھی کہ احترام کے نام سے، بے ادبی، عزت کے نام سے ہمیں گھروں میں ہی ہمارے سوچ کے پروسیس کو، ہمارے سوال اٹھانے کے پروسیس کو روک دیا جاتا ہے، جو کہ ہماری آنے والی زندگی میں جو ہماری نشو و نما ہے اس کے لیے اچھا نہیں.
کیونکہ دماغ سے ذہن سے سوال اٹھنے چاہیے. سوال اٹھیں گے تو ہم ان کی تحقیق کریں گے, سوال اٹھیں گے تو ہماری سوچ آگے بڑھے گی. لیکن اگر جواب کوئی دوسرا دے گا اور تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں عموماً گھڑے گھڑائے جواب ملتے ہیں, سوال نہیں ملتا. یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, ہر کوئی جو ہے وہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوتا, وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے, اور اس کا ساتھ یہ بھی تقاضا ہوتا ہے کہ جو جواب اسی کا ہے وہی درست ہے. بس یہ ہے, ایسے ہے, فل سٹاپ. ہر بات کے آگے فل سٹاپ ہے, سوالیہ نشان نہیں ہے. تو پھر دوبارہ آتا ہوں کہ جو باتوں سے علاج کا مطلب یہی ہے کہ سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ سوال اٹھاتا ہے اور آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ وہ اندر کی دنیا میں جا کے اس کا جواب تلاش کریں, جو آپ کا جواب ہے, باہر سے آیا ہوا جواب نہیں, ریفرنس کے ساتھ نہیں, وہ جیسے میں نے کیا تھا ریفرنس کے ساتھ. اس سے وہ جو ریفرنس جو ہمارے تعلیمی اداروں میں تھا, اب مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ اللہ کرے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہوئی ہو, کہ جو ہے وہ ریفرنس, وہ امتحانات جو ہیں وہ تو ہماری یادداشت کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کتنا یاد ہے, میں کتنا اسی کو ریپروڈیوس کر کے لکھ کے دے آتا ہوں. اگر وہ ٹھیک ہے تو گڈ بھی ہو جائے گا, 5 میں سے 5, 10 میں سے 10 نمبر بھی مل جائیں گے. غلط ہوگا تو 0. لیکن وہ میری سوچ یا میری اس کو تو کچھ بھی نہیں دے رہا, وہ تو صرف میری یادداشت کا ٹیسٹ ہے. تو کیا علم کسی چیز کو یاد کر کے اسی طرح آگے اگل دینا یا لکھ دینا یا بیان کر دینا, کیا اس کو علم کہتے ہیں؟ وہ تو آپ کی یادداشت کا ٹیسٹ ہے. میں نے جو یاد کیا ہوا ہے وہ امتحان میں آ گیا, میں نے جواب لکھ دی, گڈ ہو گیا, ویری گڈ ہو گیا, شاباش ہو گئی ہر طرف سے, بہت اچھا, بہت لائق ہے, بہت قابل ہے جی, دیکھیں اس نے 100 میں سے 80, 85 یا 90 نمبر لے لیے. ہوا کہ وہ فارچونیٹلی وہی سوال آ گئے جو میں نے یاد کیے ہوئے تھے, یا جتنی میری یادداشت اچھی تھی میں نے ان کو ریپروڈیوس کر دیا. اس میں علمیت کہاں پہ ہے؟ اس میں سوال کہاں اٹھتے ہیں؟ اس میں کہاں یہ مجھے اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ میں نے یہاں آ کے یورپ میں سیکھا کہ جو ہے آپ کو سوال اٹھنا چاہیے. اسی لیے پروفیسر نے مجھے روک دیا کہ میں یہ تو نہیں پوچھ رہا, یا میرا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ دوسروں نے کیا کہا ہے, وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے, میں تو تمہارا جاننا چاہتا ہوں. یہاں روکا نہیں جاتا. وہ اسی طرح کے کیا لیں کہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے, ایک والد محترم تھے, ان کو تھوڑی سی سوچ بوجھ تھی, تو وہ ایک دن ان کا بیٹا پوچھتا ہے, ابا جان وہ ایک سوال کرتا ہے, تو باپ کہتا ہے پتہ نہیں. پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے, تھوڑی دیر بعد باپ چپ, پتہ نہیں یار مجھے نہیں پتہ. پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے, تو باپ پھر وہی جواب دیتا ہے مجھے پتہ نہیں. اس کے بعد بیٹا خاموش ہو جاتا ہے. تو باپ کہتا ہے نہیں بیٹا ضرور پوچھا کرو, سوال کرنے سے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو نام نہیں پتہ ہو, لیکن اس کی سوچ کے پروسیس کو آپ نے اس کو وہ کرنا ہے. اس کے اوپر جو ہے غور کرنے, یہ غور طلب بات ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام سوچ ہی ہے. تو اس کے اوپر غور کریے, آپ بھی سوچیے. اللہ حافظ.